اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم اس انٹرفیتھ نیٹ ورکنگ کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرف جا رہی ہے اور اس میں مختلف سویلائزیشنز، مختلف مذاہب اور مختلف مسالک اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ جب ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے، ایک ساتھ وہ اپنے معاملات کریں گے، تو اس میں ضروری ہے کہ جو فکری سطح پر گفتگو کرنے والے، فکری سطح پر راہیں ہموار کرنے والے لوگ ہوں، ان کی آپس میں ہم آہنگی ہو تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معاملات صحیح کر سکیں۔ پروگرام کے انٹروڈکشن کے لیے میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر جہانہ لطفی صاحبہ، ریٹائرڈ پروفیسر فرام شیخ زاید اسلامک سینٹر، یونیورسٹی آف کراچی، کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کا انٹروڈکشن پیش فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر جہانہ لطفی صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا پس منظر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پینافلیکس پر شعور فاؤنڈیشن کا نام نمایاں ہے، کراچی انٹرفیتھ نیٹ ورک، اور نیچے آپ یہ دیکھیں کمیونٹی پیس ڈائیلاگ۔ تو یہ جو شعور فاؤنڈیشن ہے یہ ایجوکیشنل اینڈ اویئرنیس کے لیے بنائی گئی ایک فاؤنڈیشن ہے جس کے روح رواں علی حمید ہیں، اور یہاں کراچی میں اس کے کوآرڈینیٹرز جو ہیں وہ ہمارے توفیق وسان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ ہیں جویریہ ایوان، اور میرا خیال ہے ایک اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھی۔ تو یہ ہم اس قسم کے جو ڈائیلاگز ہیں وہ مختلف اداروں میں اس کا انعقاد کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ اس میں ورک شاپس بھی ہیں، اس کے اندر کانفرنسز بھی ہیں، اس میں سیمینارز بھی ہیں، اس میں ڈائیلاگ بھی ہیں۔ یہاں ہمارے مہمانان گرامی تشریف رکھتے ہیں، مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہے، مختلف مسالک سے تعلق ہے۔ پاکستان ایک ایسی خداداد مملکت خداداد ہمارا جو وطن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جس میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ اقلیتیں بھی موجود ہیں، اور ہم جب اپنا علم، اپنا فلیگ، اپنا جھنڈا دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ جو ہے وہ گرین ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ وائٹ ہے، سفید ہے، اور وہ سفید حصہ اسی بات کی علامت ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں سفید رنگ علم امن کی بھی علامت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر مختلف مذاہب، مختلف مسالک کے لوگ موجود ہیں، اور پاکستان کو امن اور سلامتی کی سرزمین بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سامنے مدینے کی جو ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور اس کا جو ایک اسٹرکچر ہمارے سامنے رکھا کہ کس طرح آگے جا کے ایک اسلامی مملکت کس طرح کی ہونی چاہیے، یا دنیا کے اندر جو مملکتوں کا قیام ہے، جو حکومتوں کا قیام ہے، ان کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی چیز اس کے اندر موجود تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اپنا نظام اور نظام حکومت اور نظام معاشرت ہم تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس میں ذرا بھی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب ہم قرآن کے اس میسج کو نظر انداز کرتے ہیں جو اس کا مرکزی خیال ہے، اور اس قرآن کا جو مرکزی خیال ہے وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وہ قرآن ضابطہ حیات بنا کے بھیجا ہے۔ جب وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ پھر اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔
تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ یہ پروگرام آج کا ہمارے میں ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی ہوں. ڈاکٹر غضنفر علی جو ہیں یہ آپ کے استاد ہیں اور ماشاءاللہ پروگراموں کے ارینج کرنے کے منعقد کرنے کے حوالے سے ان کا ایک بہت طویل تجربہ ہے. ان کے سرپرستی میں یہ جو یہاں اس محفل کا اس مجلس کا جو انعقاد ہے اس میں یقیناً ہم یہاں سے جب اٹھیں گے تو ہم اپنے علم میں اضافہ کر کے اٹھیں گے اور اس علم کی بنیاد جو ہے وہ صبر و تحمل اور برداشت پہ ہوگی. اور اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کا آغاز ہمارے محلوں سے ہوگا, ہمارے شہروں سے ہوگا, ہمارے پھر اس کے بعد ہمارے ملک سے ہوگا تو آگے بڑھے گا. تو یہ اس کا دائرۂ کار جو یقیناً بہت وسیع ہوگا. آج اس بات کو سمجھ لینے میں کوئی دوسری چیز ہمارے آڑے نہیں آنی چاہیے کہ یہ دنیا کا اہم ترین معاملہ بن چکا ہے, کیونکہ کلیش آف سویلائزیشن کی جو ہم 20 برس پہلے جو ہم نے ہلکی پھلکی سی ایک سمجھ لیجیے کہ ایک اپنے ایسی سنی تھی کہ جیسے کہتے ہیں کہ آواز سنی تھی ایک بہت ہلکی سی کہ کلیش آف سویلائزیشن, اور وہ آج ہمارے اوپر چھا چکا ہے. تو ہمیں اس کو رد کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کا سدباب کرنے کے لیے اس کی بہت شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی ہم کرنے کی طرف راغب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروفیسر ڈاکٹر جہران لطفی صاحبہ, آج ہمارے پروگرام میں مختلف مذاہب اور مسالک کے ریلیجس اسکالرز موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب, ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز, اور پروگرام کے شعبے کی صدر ہماری پروفیسر ڈاکٹر زینت ہارون صاحبہ, چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ قرآن و سنہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کرسچن کمیونٹی سے بشپ خادم بھٹو صاحب, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. پنڈت منوج چوہان صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اسی طرح سردار امر سنگھ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, مولانا مسعود الرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور مولانا سید ظہیر شاہ صاحب تشریف لانے والے ہیں. اور میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے یہ سب کے سب الحمدللہ علماء ہیں, اور یہ سب کے سب بڑے بڑے مدارس سے پاکستان سے فارغ التحصیل ہیں. یہ ہمارے میل اسٹوڈنٹس بھی اور ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس بھی, یہ بھی ساری عالمات ہیں, اور پاکستان اور کراچی کے بڑے بڑے معروف اداروں سے انہوں نے علم حاصل کیا, اور اب یہاں پر ہمارے یہاں PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور الحمدللہ معاشرے میں یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میں ویلکم نوٹ کے لیے گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب, ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز سے, کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام شرکاء کو, خاص طور پر شعور فاؤنڈیشن کے جو یہاں پر نمائندگان موجود ہیں مختلف مذاہب اور مسالک کے, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں کہ جو انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے, انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اور جو ہماری ہندو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نمائندے, ان کو میں ہولی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہولی کا دن ہے. ان کے لیے یہ تہوار ہے, عید ہے. یہ ہولی یا اس طرح کے دیگر جو تہوار ہیں جن کو ہم عام طور پر مذہبی تہوار سمجھتے ہیں, یہ سب بھی ایک زمانے میں علاقائی اور ثقافتی تہوار تھے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ ثقافت کے اوپر مذہب کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں تو وہ اثرات مرتب ہوئے, اور بعض کمیونٹی نے اس کو پورے کا پورا مذہبی رنگ دے دیا. ورنہ آپ دیکھیں گے دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر اسپرنگ فیسٹیولز ہوتے ہیں کہ موسم بہار کو لوگ خوش آمدید کہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ سردی میں مشکلات ہوتی تھیں بہت زیادہ. تو سردی کے بعد جب بہار کا موسم شروع ہوتا تھا تو اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. چائنا میں دیکھ لیں اور جگہوں پہ دیکھ لیں, ایران میں نوروز منایا جاتا ہے.
تو وہ بھی ایک علاقائی تہوار تھا، اس کو بھی کچھ مذہبی رنگ بھی دے دیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے تہوار ہیں جو مختلف کمیونٹی میں رائج ہیں، اور یہ جو انٹر فیتھ ڈائلاگ کا کانسیپٹ ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے، جس کو ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا ڈفرینسز ہیں، مذہبی اختلافات ہیں۔ تو اختلافات کے بجائے ایک اور لفظ ہوتا ہے ڈائیورسٹی، یعنی تنوع ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس میں تنوع ہے، اس میں ڈفرینٹ ریلیجن کے، ڈفرینٹ کلچر کے، ڈفرینٹ لینگویج کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے درمیان بہت سی چیزیں مختلف ہیں۔ یہ جو ان کا مختلف ہونا ہے یہ معاشرے کی ایک خوبصورتی ہے۔ ایک آپ اگر گلدان سجاتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ طرح کے پھول لگاتے ہیں، ایک ہی جیسا پھول نہیں لگاتے، مختلف طرح کے لگاتے ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کے جو پھول ہوتے ہیں وہ مل کر ایک خوشنما چیز پیش کرتے ہیں جو دیکھنے میں وہ چیز اچھی لگتی۔ تو ہر سوسائٹی کے اندر ڈائیورسٹی ہے، کہیں ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے، کہیں پولیٹیکل ہے، کہیں کلچرل ہے، کہیں لنگوسٹک ہے۔ اب اس طرح فل آف ڈائیورسٹی سوسائٹی میں جب انسان رہتا ہے تو ان کے درمیان بعض اوقات کلیش ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی میڈم کہہ رہی تھی نا کلیش آف سویلائزیشن، تو تصور یہ پیش کیا کچھ لوگوں نے کہ سویلائزیشن کا کلیش ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہوا نہیں، وہ نظریہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو کلیش آف سویلائزیشن کے مقابلے میں ایک ڈائلاگ ایونگ سویلائزیشن کا کانسیپٹ بھی سامنے آیا، کہ بجائے اس کے کہ سویلائزیشن کے درمیان آپ لڑائی کروائیں اور جنگ و جدل ہو، جو انتہائی خطرناک چیز ہو سکتی ہے انسانیت کے لیے، کیونکہ دنیا پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کی تباہی دیکھ چکی۔ اب اگر آپ ایک اور کلیش کی بات کریں اور وہ بھی سویلائزیشن کی کلیش، تو آف کورس اٹ وڈ بی مور ڈینجرس دین فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، اب جبکہ انسانوں کے پاس اتنے خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ تو ان کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونے چاہیے، اور غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ معلومات کے ذرائع ہمارے پاس کیا ہیں؟ مثلا ہم کسی مذہب کے بارے میں اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے معلوم کرتے ہیں؟ جنرلی پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو کتنا فیصد امکان تھا کہ ہم مسلمان ہوتے؟ ٹھیک ہے، جواب نہیں مانگ رہا میں، اپنے بارے میں ہر انسان خود ہی سوچ لے کہ اگر میں اس مذہب پر پیدا نہ ہوتا، یا ایک مذہب کے اندر بہت سارے مسالک ہیں، اگر میں اس مسلک پر، اس فرقے پر پیدا نہ ہوتا تو کتنا امکان تھا کہ میں اس مسلک، اس مذہب کو قبول کرتا تحقیق کے بعد، اور پھر میں صحیح جگہ تک پہنچتا۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے آس پاس اور بہت سارے مذاہب ہیں ان کے بارے میں ہم نے کتنی معلومات جمع کی، کتنا پڑھا ہے، اور جو کچھ پڑھا ہے وہ کس سورس سے پڑھا ہے۔ فرض کریں میں اگر ایک مسلمان ہوں اور میں ہندو مذہب کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں سکھ مذہب کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو کیا میں نے سکھ مذہب کے لٹریچر پڑھا، یا میں نے وہ لٹریچر پڑھا جو سکھ مذہب کے خلاف لکھا گیا ہے؟ میں نے وہ لٹریچر پڑھا جو ہندو مذہب کے خلاف لکھا گیا ہے۔ And the same situation is with the different schools of thought among Muslims، کہ مسلمانوں کے جو مختلف schools of thought ہیں انہوں نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے تو کیا وہ ان کے سورس سے پڑھا ہے یا ان کے مخالفین کے سورس سے پڑھا ہے؟ دیکھیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ کبھی یہی سب کچھ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی ہمارے بارے میں یہ بات اگر کہیں ہوتی ہے کہ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے اس سے جو ہے وہ
ٹیررزم کو فروغ حاصل ہوتا ہے. اور دیکھیں قرآن میں مثلا یہ آیت لکھی ہوئی ہے, یہ لکھی ہوئی ہے, یہ لکھی ہوئی ہے. تو ایسے صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اسلام کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. جن آیتوں کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں یہ آیتیں اس تناظر میں نازل نہیں ہوئی ہیں, یہ کسی اور تناظر میں نازل ہوئی ہیں. ہم اس طرح ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا. اچھا ہم سے پوچھ کون رہا ہے؟ ہم سے پوچھے گا تو ہم جسٹیفیکیشن دیں گے. ہم سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے ہماری چیز کو پیش کر دی اور غلط پیش کیا, اور ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں ہم سے پوچھو بھائی, ہم بتائیں گے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے. تو دیگر مذاہب کے لیے بھی ہمارے دل میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ ہم ان سے پوچھیں, یا ان کے بارے میں بھی ہم نے ایک رائے قائم کی ہے, وہ رائے ان کے مخالفین کے لٹریچر کو پڑھ کے ہم نے بنا لی. تو دس از اے ویری گڈ اپارچونیٹی فار آل آف اس, اسپیشلی فار آور اسٹوڈنٹس, کہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے, ان سے سیکھیں گے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے. either you agree or disagree, it's upon you. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ساری باتیں مان لیں. یہ تو آپ کا حق ہے, آپ اس کو مانیں, سنیں, مزید تحقیق کریں, مزید کوئی نتیجہ نکالیں, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کم از کم آپ اس انسان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ بتائیے. میں ٹی وی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ہولی کے بارے میں, کچھ سال پہلے کی بات. اس پہ ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ ہولی کے بارے میں بہت ہی خطرناک رقیق ریمارکس دے رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں اور کوئی اخلاق باختگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. جملہ بھی مجھے یاد ہے ان کا, اخلاق باختگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور ماں پہ بھی رنگ پھینک دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ماں کا بڑا مقام ہے, بڑا احترام ہے. تو جس کلچر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر وہ احترام ہی میں ہوتا ہے, وہ ماں کی معذلہ توہین کر کے نہیں کرتے. لیکن یہ ان کا کلچر ہے. آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ڈفرینٹ کلچر ہے, تو آپ اس کلچر کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے, یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں, اور ان کو بھی اسی طرح مذہبی آزادی حاصل ہے جس طرح ہمیں آزادی. تو وہ بھی اپنے تہوار کو, اپنے اوکیجنز کو سیلیبریٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں. جس طرح ہم ہندوستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر طالبات کے اوپر حجاب کی پابندی جو ہے وہ غیر قانونی ہے. حجاب جو ہے یہ ایک مسلمان عورت کا بنیادی حق ہے. وہ اسکول جا رہی ہے, وہ کالج جا رہی ہے, وہ دفتر جا رہی ہے, اس کے مذہب میں یہ ہے, تو اس کو کوئی قانون روک نہیں سکتا. چاہے ان کے کورٹ نے فیصلہ کیا, وہ فیصلہ غلط کیا انہوں نے. دس از اگینسٹ دا بیسک ہیومن رائٹس. ہم کہہ رہے ہیں نا ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے, ظاہر ہے. تو جس طرح ایک مسلمان عورت کو حق حاصل ہے ہندوستان میں کہ وہ حجاب کے ساتھ رہیں, امریکہ میں, فرانس میں, جہاں جہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی, تو ہمارے اپنے ملک میں بھی ہر مذہب کے رہنے والوں کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس کریں, زندگی گزاریں. اور اگر ہمیں یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کے مذہب کے بارے میں, لٹریچر مانگ سکتے ہیں. آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کو لٹریچر چاہیے, میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی کروایا ہے ہندو مذہب میں جو عورت کا مقام ہے اس حوالے سے. تو وہ مختلف مندروں میں گئی اور مختلف لوگوں سے اس نے ملاقاتیں کی, اور کافی تعاون کیا لوگوں نے, اور کافی تعاون کیا, ورنہ ہماری اپنی لائبریری میں اتنی کتابیں نہیں ہیں اس موضوع پر. تو اب ایک مسلمان اسٹوڈنٹ نے ہندو مذہب میں جو خواتین کا کردار ہے, اسٹیٹس ہے, اس کے اوپر اس نے کام کیا, اور اس کو لٹریچر کی ضرورت تھی ظاہر ہے. اگر وہ پورا تھیسس اپنا ان کتابوں سے لکھ دیتی جو مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے, تو وہ تھیسس کی کوئی ویلیو تھی نہیں تھی نا.
اس کی ورتھ جب ہوگی جب وہ ان کتابوں سے لکھے جو ہندو مذہب کی کتاب ہے. اس کے لیے اس کو ہیلپ چاہیے تو اسکالرز اویلیبل ہیں, تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں وہ. تو یہ ایک اپارچونٹی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. شاید میں نے ذرا لمبی بات کر دی, کچھ ویلکم نوٹ سے زیادہ. ونس اگین یو آر آل ویلکم فار دس پروگرام. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ لوگ استفادہ کریں گے ان حضرات سے. بہت شکریہ. یہ ویلکم پلس ہو گیا. تو وہ آپ کا اظہار خیال بھی اس میں ہو گیا. پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب, ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز, آپ لوگوں سے مخاطب تھے اور مہمانوں کو جو ہے ویلکم کہہ رہے تھے. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ اس میں تمام اسکالرز جو ہیں ان کو ہم 2-2 4-4 منٹ دیں گے کہ وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں, اور اس کے بعد طالبات میں سے بھی اگر کوئی چاہیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور جو اسکالرز ہیں مختلف مکاتب فکر کے بھی اور مختلف مذاہب کے بھی, ان سے جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. تو پہلے میں گزارش کروں گا جناب پنڈت منوج چوہان صاحب سے کہ آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی لوگ یہاں پر براجمان ہیں تمام لوگوں کو ہولی کی شبھ کامنائیں. آج ہولی کا دن ہے اور فیملی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ انٹرفیتھ ہارمنی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے میرے عرض پاک پر اتریں وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں پر جو پھول کھلیں وہ کھلتا رہیں صدیوں. یہاں پر خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. اور خدا کرے میرے ہر ہم وطن کے لیے, ہر پاکستانی کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. آمین. اور آج کا جو گیتا کا جو اپدیش ہے وہ بھی میں پیش کرنا چاہوں گا. سر کی بات کو اس کڑی کو میں کنٹینیوسلی کرنا چاہوں گا کہ سرو دھرمان پریتجہ مام ایکم شرم ورجہا اہم تمام سرو پاپی ابھیو موکشے سوامی ما سچا سانشا سرو بھوتانام تسیان جگدی سیانی تسیان جگدی بھوتانی سانشا پکشتو منے. گیتا کا اپدیش ہے کہ ہے انسانوں, یہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تو اپنی کرم بھومی کے مان بند سے ناپا جائے گا. اسی لیے تو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر, کیونکہ تیرا نشکام کرم ہی تیرا کرتویہ ہے اور تیرا کرتویہ ہی تیرا دھرم. لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہت کے لیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارگ ہے. اسی لیے اپنوں سے مکت ہو کر سماج کلیان کے لیے کرم کر, کہ یہی موکش کا مارگ ہے, جنت کا راستہ ہے. اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب و مسالک آئے ہیں تمام مذاہب میں انسانیت کو پروموٹ کیا ہے. ہمارے نبی سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانیت کو پروموٹ کیا ہے. اور وہ لوگ جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا انہوں نے آج پوری دنیا میں ان کی امت ہے. شری رام آئے تھے, انہوں نے بھی انسانیت کو پروموٹ کیا, ان لوگوں سے ہیلپ لی جنہیں سنسار میں کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا. تو میں سب سے پہلے دھنیواد پیش کروں گا شعور فاؤنڈیشن کا, جنہوں نے بین الاقوامی مذاہب پر انٹرفیتھ ہارمنی پیدا کی, ایسا گلدستہ سجایا. ان کی کاوش ہمیشہ سے خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں. ہمیشہ سے بین الاقوامی مذاہب, تمام مذاہب کو جاننا بہت ضروری ہے. وہ جب ضروری ہے جب اسکالرس کو آپ بٹھائیں گے, ان کے درمیان انٹرفیتھ پیدا کیا جائے گا, ڈائیورسٹی سے کس طرح جیتے ہیں, ٹالرنس کیا ہے, یہ ساری چیزیں جب پیدا ہوگی جب ہم آپس میں مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا مذہب اچھا ہے, کون سا مذہب. تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اگر عزت کریں گے تو گلدستہ تو ویسے ہی سج جائے گا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ کراچی یونیورسٹی میں مجھے انوائٹ کیا گیا. میرا نام منوج چوہان ہے, ہندو سینئر ایجوکیشنسٹ ہوں, ہندو اسکالر ہوں, اور میں خود بھی یہاں کا طالب علم رہا ہوں 92-93 میں, جب ڈاکٹر وہاب صاحب تھے وائس چانسلر تھے. اور آج وہ دور مجھے یاد آ گیا. میرے خیال سے اس وقت وہ یہ ڈپارٹمنٹ پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام انٹائر ٹیم کا, اور وش یو آل دا بیسٹ. یہ تھے پنڈت منوج صاحب. اب میں گزارش کروں گا سردار امر سنگھ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.
गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सबसे पहले तो मैं कराची यूनिवर्सिटी का और शहूर फाउंडेशन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आज कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इतना हसीन खूबसूरत सा गुलदस्ता जो सजाया है, इनके लिए मैं बहुत बहुत इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और शहूर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो यानी हर मज़हब के लोगों को एक थाल के अंदर रख के जो है यानी सजा के रखा है और जिसके अंदर से महक की खुशबू आप सब तक पहुंच रही है। तो यही हमारा असली ओरिजिनल पाकिस्तान है जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना साहब ने जो बनाया था। फ्लैग के अंदर जो वाइट निशान जो दिया गया है वो आज आप देख रहे हैं, आपके सामने बैठा है। और यहाँ पे बात आई है इंटरफेथ हारमनी की। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा है यानी हम मज़हब को कैसे जानेंगे, उसकी वजह यही है मज़हब को हम कैसे जानेंगे, जब तक हम एक दूसरों के पास नहीं जाएंगे तो हम मज़हब को कैसे जानेंगे। यानी कोई सिख किसी मस्जिद में नहीं जाएगा, किसी आलिम के पास नहीं जाएगा, उनसे ज्ञान नहीं लेगा उनके मज़हब के बारे में, तो उसे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। यानी अगर कोई हिंदू अगर कहीं मंदिर नहीं जाएगा, उनके पंडित से पास जाके उस हवाले से उस सिस्टम से अगर ज्ञान नहीं हासिल करेगा तो उसे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो यही ज्ञान जो होता है ना, वो ज्ञान भंडार होता है। हम जितना भी यानी अपने आप को सीख ले, एज आ सिख मैं सिख हूँ, मैं अब तक सीख रहा हूँ। और सिख का मतलब यही है सीखने वाला, सिखाने वाला नहीं, सीखने वाला। सिख का मतलब होता है सीखने वाला। तो आज हम जो कुछ भी है हम सब जने जो है यानी सीख रहे हैं और आप सब जनों से। और जो है यानी हमारे सिख कौम के पहले सरपरस्त बाबा गुरु नानक देव महाराज जो है यानी आपको सबको पता है इस पावन धरती के अंदर उनका जन्म हुआ ननकाना साहब के अंदर। और गुरु साहब का भी एक ही मैसेज था इंसानियत के ऊपर। ठीक है, आज अगर हमने यानी हमारे जितने भी मज़हब है, इंसान तो हम बाद में हैं, यानी सबसे पहले हमारा जो मज़हब जो है ना वो एक इंसानियत का है। बंदे तो हम बाद में, हमारा सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का। जब संसार में जब कोई पैदा होता है तो या तो उसके माथे के ऊपर या उसके ऊपर कोई स्टैम्प लगी हुई नहीं होती है, ये मुस्लिम पैदा हो रहा है या सिख पैदा हो रहा है या हिंदू पैदा हो रहा है या क्रिश्चियन पैदा हो रहा है। वो सिर्फ तो सिर्फ एक इंसान पैदा होता है। वो फिर हम अपनी रस्मात के हिसाब से उसे अपना मज़हब जो है हम यानी देते हैं। अगर वो इस्लाम मज़हब में पैदा होता है तो हम अपनी रस्म के हिसाब से उन्हें इस्लाम मज़हब में शऊर किया जाता है। सिख होता है तो हम अपने मज़हबात के हिसाब से उन्हें अपनी अपनी मज़हब दी जाती है। तो इसी तरीके से सिख कौम के पहले सरपरस्त बाबा गुरु नानक जी का बड़ा अच्छा उपदेश था, फरमान था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जबे उपजया, कौन भले कौन मंदे। ये गुरु साहब का एक कौल था, यानी गुरु साहब ने इशारा दिया आज हम सब जो भी है उस परमात्मा, उस अकाल पुरख, उस अल्लाह के बंदे हैं। और आज हम जो भी देखें, मांगने का तरीका सबका अलग अलग है। कोई हाथ जोड़ के मांगता है, कोई हाथ खोल के मांगता है, कोई हाथ उठा के मांगता है, पर मांगता किससे है? उस परमात्मा से, उस अल्लाह से। हम जब किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, आज देखें अल्लाह ताला ने हमारे अंदर यानी एक चीज़ का यानी एक 19-20 का जो फ़र्क दिया, हमारी 5 उंगलियां ये बराबर नहीं है। ठीक है, हमारी 5 उंगलियों में अप डाउन है, इसकी भी वजह है। वो क्यों है उस परमात्मा को पता है। आज अगर हम किसी को देखते हैं ना, हमारे यानी बहुत से मज़हब के अंदर ऐसे लोग हैं जो यानी उचान पे अगर कोई जा रहे होते हैं और उनको अल्लाह की तरफ से आशीष होता है तो वो यानी अपना काम यानी करे जाते, तो हम क्या करते हैं उनको जो है लाते खींचने के लिए या उनके आगे विघन उनके काम के अंदर खड़ी कर देते। तो क्योंकि अल्लाह ताला हमें ये कहता है किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें अपने अंदर चाकी मार लेनी चाहिए, हम क्या चीज़ है। क्योंकि जब हम उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे पास आ रही है, अंगूठा हमारा ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक इशारा दिया गया है, इस इशारों से हमें बचना है। तो जो है यानी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने हमारी बात को सुना और हमारे के यानी एक कॉल से आप सारे जने यहाँ पे इकट्ठे हुए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सारे जने मिल के पंडित साहब को जो है होली की लख लख बधाई देते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे सरदार अमर सिंह साहब, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हमारे दीन में भी जो है अक़लियतों को हुकूक़ दिए गए हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों को जब
فتوحات ہوئی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں، تو یہ ہمارا جو ہے پرنسپل تھا کہ جو بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہوں گی ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کے جو علماء ہوں گے ان کا احترام کیا جائے گا. تو آج بھی الحمدللہ ہم اس چیز پر قائم ہیں. ہمارے ملک میں تمام مذاہب اور تمام دوسرے دیگر مذاہب ہیں، ان کی عبادت گاہیں الحمدللہ وہ ہماری سرکار کی جو ہے وہ کسٹڈی میں سیکیورٹی میں ہوتی ہیں. جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے جو ہمارے باہر ملک میں ہماری عبادت گاہیں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب سے کہ وہ اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں. صاحب وہاں بیٹھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں آپ تمام صاحبان کا خصوصاً آج کی اس انٹرفیتھ ہارمونی کی جو محفل ہے، اس کے صدر محفل استاد محترم ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا، میڈم صاحبہ کا اور ڈاکٹر غضنفر صاحب کا، آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا. یقیناً ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد اسی موضوع پہ زیادہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. بہت جامع انداز سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے محققانہ اور تجربات کے بنیاد پر گفتگو کی ہے. ہم صرف آج جو انٹرفیتھ ہارمونی کی شکل میں یہاں مختلف مسالک و مذاہب کے جو رہنما آپ کے پاس آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم جو مذہبی طبقہ ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آپس میں ایک ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، مکالمہ کریں، رواداری کو فروغ دیں. اور آج اس شہر کراچی کا جو عظیم علمی درسگاہ ہے، جامع کراچی کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خواص سے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ سوشل سائنسز جو انسانی علوم سے مربوط علم ہے، اور یہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے، اس میں مذہبی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. ان تمام مسائل کا حل یقیناً ہماری توقع ہے کہ اس عظیم درسگاہ کے اندر جو ریسرچرز ہے، ڈاکٹرز ہے، ہمارے سرپرست حضرات ہیں، ان کی علمی کاوشوں کے ذریعے سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. چونکہ تعلیمی ادارے ہی قوموں کے عروج و زوال میں کردار ادا کرتی ہیں. کوئی بھی جب سماجی مسئلہ وجود میں آتا ہے تو اس مسئلے کے حوالے سے صرف احساس رکھنا یا اپنے دل کے اندر اس چیز کو محسوس کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس پہ بھرپور ریسرچ ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ سماج کے اندر جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کی نوعیت کیسی ہے، گہرائی کتنی ہے. جب ہم اس انداز سے سماجی مسائل کو پرکھنا شروع کریں گے، ان کا حل نکالنا شروع کریں گے، یقیناً ہم اس سے تیزی سے بدلتے دنیا کے اندر ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. اگر ہم ان تنازعات سے اوپر آ کر اس دنیا کے اندر، اس گلوبل ولیج کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو یقیناً ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں مذہبی جو عدم برداشت ہے، تعصبات ہے، نسلی ہو، مذہبی ہو، ثقافت کے عنوان سے ہو، زبان کے عنوان سے ہو، ہم بعض اوقات ان مسائل کو صرف مدارس کے حد تک دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کو مدارس سے مربوط کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سماج کا مسئلہ ہے، ہر ادارے کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تنگ دلی، تنگ نظری، عصبیت یہ کسی خاص ادارے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. میں نے اپنے شعور فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں نے یہ گزارش کی تھی
یہ میں نے اپنی جو ہے ایک مفروضہ پیش کیا تھا کہ آپ مدارس کے مابین مکالمے کو فروغ دیں، تینوں مسالک کے مدارس کے نصاب کو رکھیں اور اس نصاب پہ آپ مکالمہ کریں کہ کہیں ہمارے نصاب تعلیم کے اندر انتہا پسندی کی تعلیم تو نہیں دی جاتی ہے۔ یہ ایک مثبت کام ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ توقع چونکہ اس جامعہ سے ہے اور اسلامک اسکالرز سے ہیں کہ معاصر جو چیلنجز ہے اسلام سے متعلق، ہمارے اسلامی سماج سے متعلق، ان پہ آپ تحقیق کریں، نئے نئے موضوعات پہ آپ لکھ کے دیں۔ یہی نظریہ، یہی آپ کا لکھا ہوا تحقیق ہمارے ہاں سمجھنے کی پالیسی کا درجہ رکھ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، میں قرآن مجید کا جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے اور ہمارے لیے نسخہ ارتقاء و بقا تجویز کر رہا ہے۔ میڈم صاحبہ نے فرمایا اپنے گفتگو کے اندر کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، اور پورا قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پر دو اصول ہیں، اصول مذہب اور اصول انسانیت، اگر اصول مذہب اور اصول انسانیت کے درمیان ٹکراؤ ہو تو ہمیں اصول مذہب کو ترک کرنا چاہیے اور اصول انسانیت کے علم کو بلند کرنا چاہیے، اور یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رواداری کی جہاں بات ہوئی کہ رواداری مذہبی رواداری کی حد تک نہیں ہے، نسلی رواداری بھی ہے، ثقافتی رواداری بھی ہے۔ رواداری کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جب ہم سماج کے اندر امیر و غریب کے فرق کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس پہ تجزیہ نہیں کریں گے، اس کو پرکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس سے بھی تنازع جنم لے سکتا ہے۔ نسلی رواداری کی ضرورت ہے، نسلی بنیاد پر بھی تنازعات جنم لیتے ہیں جو سماج کو مشکلات کا شکار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ مذہبی بھی ہے۔ آپ مذہبی رواداری کے حوالے سے بات کریں تو اسلام سب سے زیادہ مذہبی رواداری کا روادار رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مکے کی سرزمین کے اندر پہلا معاہدہ ہے رواداری پہ مبنی، معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، مدینہ المنورہ کے اندر ایک اور معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اسی سلسلے کو سرکار رسالت مآب کی اس پاکیزہ سیرت پر چلتے ہوئے، خصوصاً ہم مسلمان جو اسکالرز ہیں، علماء کرام ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رواداری کو فروغ دیں۔ رواداری کا سمپل ترجمہ یہ ہے، یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں مدارات کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جائزہ رکھنا، جائزہ لینا، لحاظ رکھنا، کسی کو اپنے سے الگ سوچنے کے باوجود، اپنے سے الگ عقیدہ رکھنے کے باوجود اس کا احترام کرنے کو رواداری کہا جاتا ہے، اور یہی رواداری اس ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں پر تسلیم نظریات کی بات کرنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر تسلیم وجود کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان ہم انسانوں کے وجود کو تسلیم کریں تو یہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا، اور اس گلوبل ولیج کے اندر ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت خوب، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم وجود کی ایگزسٹنس کی بات کرنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ معظمہ میں تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکلات اور جس قسم کے مظالم ڈھائے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نبی نہیں مانتے تو نہیں مانو، لیکن جو انسان کے حقوق ہیں وہ تو کم از کم مجھے دو۔ تو اسی طرح سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ اس کی بہت اچھی یعنی دوسری ممالک کے مقابلے میں تصویر ہے، لیکن جو حال ہی میں کچھ واقعات ہوئے ہیں یا ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں جو واقعات ہوتے رہے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے۔ اب جیسے جو زیادہ نشانہ بنے ہیں دہشت گردی کا، وہ ہمارے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہی مدارس اور مساجد اور امام بارگاہوں میں جو بھی دھماکے ہوئے، ظاہری بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ اور گیم ہے
اس میں کوئی مذہب کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی عنصر نہیں ہے. ابھی جیسے حال ہی میں جو ہے پشاور میں واقعہ ہوا ہے, وہاں کافی لوگ شہید ہو گئے ہیں, تو اس پہ کوئی مسلمان جو دوسرے مکتبہ فکر والے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہوں گے اس پہ, وہ بھی اس پہ غمزدہ تھے, اور وہ بھی اس پہ جو ہے انہوں نے بھی مذمتی بیانات دیے. بڑے بڑے دارالعلوم سے بڑے بڑے جو ہے وہ علماء نے جو ہے اس پر اپنے شدید رنج و غم کا اظہار کیا. میں گزارش کروں گا مولانا مسعود الرحمان صاحب جامعہ فاروقیہ سے کہ وہ تشریف لیں, اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام شعور فاؤنڈیشن, اس کے رفقا اور تمام احباب, آج کی اس خوبصورت تقریب کا جو انعقاد کیا گیا ہے یہ بین المذاہب بین المسلک ہم آہنگی کے متعلق ہے. اسلام بلکہ اسلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں, ان تمام انبیاء نے اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی بات کی ہے اور باہمی اخوت اور محبت کی بات کی ہے. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم بھی اسی اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں. بلکہ میرا اپنا ایک ادارہ غیث ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ, جس کے تحت ہم مختلف کام سر انجام دیتے ہیں, تو اس میں ہندو کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بھی ہم نے ہینڈ پمپ لگائے ہیں. اسی طریقے سے کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی ہم نے ہینڈ پمپ لگائے ہیں. اگرچہ میں ایک مسجد کا امام ہوں, لیکن کل ہی میرے گھر میں ایک کرسچن خاتون آئی اور ان کا آنا جانا بھی ہے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ایسا نہیں ہے. لیکن معاشرے میں اس وقت آپس میں جو عدم برداشت کا ماحول ہے, یا اسی طریقے سے بین المذاہب کچھ اختلافات ہیں اور اس میں ایک شدت آ گئی ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام چونکہ باہمی رواداری کو فروغ دینے کا ہی کہتا ہے, لیکن ہر چیز کی کچھ حدود اور قیودات حد ہیں. اسلام نے کچھ قید مقرر کر دی ہے. اگر کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی مسلک والا, کوئی بھی مذہب والا اگر اس قید سے نکلے گا تو پھر انتشار پیدا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں مکالمہ تو ہونا چاہیے, لیکن ریاست کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. ہماری ریاست کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی کیس جاتا ہے تو آج تک کسی کیس کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکا. وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علماء دیوبند کے اندر کوئی قصور ہو تو ریاست ان کے خلاف فیصلہ دے, اور اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو قرار واقعی سزا ہمیں دی جائے. لیکن اگر کوئی دوسرا مذہب والا, ملت والا اگر کوئی ایسا کرے اور وہ ہمارا کیس گورنمنٹ کے پاس چلا جائے تو اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اگر کیس مساجد اور مدارس کا ہوتا ہے تو فیصلہ بہت جلدی ہو جاتا ہے, اور اگر کسی دوسرے مذہب کے بارے میں ہوتا ہے تو ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں. جب آپ کی ریاست ہی انصاف نہیں کرے گی تو آپ کس بنیاد پہ کہیں گے کہ ہم باہمی محبت سے رہیں گے, باہمی امن سے رہیں گے؟ آپ بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے, خلیفہ بھی تو تھے, حاکم بھی تو تھے, قاضی بھی تو تھے, ریاست کے منتظم بھی تو تھے, آپ فیصلے بھی تو کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے, اسلام امن کا مذہب ہے. اگر اسلام کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو میرے عزیزو اس کی اجازت بھی تو نہیں دی جا سکتی. میں عیسائیت پہ کیچڑ نہیں اچھالوں گا. میں نے جیسے خود کہا کہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. جیسے ہم مسلمانوں کو کچھ دیتے ہیں ویسے دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی ہمارا تعاون ہوتا ہے. بحیثیت انسان
لیکن اس بارے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اہل اقتدار سے یہ بات کہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی کیس آتا ہے تو خدا را اصول اور ضابطے کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ دیں. انشاءاللہ جب آپ ایک دفعہ سزا دیں گے تو یہ جرائم سب ختم ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے میرے بعد بھی کچھ حضرات آئیں گے, مجھ سے پہلے بھی کچھ حضرات گفتگو کر چکے ہیں, تو میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. جی, مولانا مسعود الرحمان صاحب گفتگو فرما رہے تھے, اور قانون کی بالادستی جو کہ واقعی ایک بڑا ایشو ہے. قانون کی بالادستی جہاں پر نہیں ہوتی تو وہاں پر جو ہے افراتفری اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ریاست مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا ایک فاطمہ نامی خاتون کا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اچھی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں وہاں پر بھی حد جاری کرتا. تو انصاف کا یہ معیار جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہمیں بہرحال برقرار رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے جو فروغ کے لیے نبی علیہ السلام کی کاوشیں اور جو آپ کے افعال اور آپ کے اقوال تھے, آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, آپ علیہ السلام اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے, تو کسی نے صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تو ہے لیکن انسان بھی تو ہے. تو احترام انسانیت بھی جو ہے وہ اسلام کا ایک شعار رہا ہے, اسلام کا وتیرہ رہا ہے. میں انہی خیالات کے ساتھ گزارش کروں گا ہمارے آخری آج کے اسکالر بشپ خادم بھٹو صاحب جو کہ کرسچن لیڈر ہیں اور مختلف سوشل ورکنگ کے حوالے سے ان کے کچھ کام ہیں, میں گزارش کروں گا بشپ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم, گڈ ایوننگ, نمستے, ست سری اکال. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آج ایک بہت خصوصی نشست یہاں پر شور فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کی گئی تاکہ ہم اپنے مذہب اپنے مسلک میں رہتے ہوئے جو ہمارے ارد گرد کے انسان ہیں جو کسی مسلک سے ہیں, جن کا تعلق کسی مذہب سے ہے, ہمیں ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کریں تو یہ انٹرفیتھ ہارمنی ہر جگہ پر آپ کو ملے گی. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ نے یہ نہیں کبھی کہا کہ میں ہندو ڈاکٹر سے علاج نہیں کروانا چاہتا, یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر کرسچن ہے تو میں اس سے علاج نہیں کروانا چاہتا. تو یہ بھی ایک انٹرفیتھ ہارمنی ہے کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو اسی طرح مختلف مذاہب کی دکانیں ہوتے ہیں, مختلف مسالک کی دکانیں ہوتی ہیں, تو کبھی ہم نے اس طور سے خریداری نہیں کی کہ ہمیں اس سے یہ چیز نہیں لینی ہے یا اس سے یہ چیز نہیں لینی ہے. تو یہی ایک ایسی انٹرفیتھ ہارمنی ہے جو کسی نہ کسی شیپ میں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسے ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے. اب اگر ہم اپنے گھر پر ہی دیکھیں تو مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں کام بھی کرتے ہیں, کچرا بھی اٹھاتے ہیں, دوسرے بھی ان سے ہمارے تعلق ہیں. تو ہم نے ان سے اچھے سلوک اور رواداری کا مظاہرہ کیا ہے تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان جو محبت اور رواداری کا درس ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. تو یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جو ہمارا مذہب جو ہے ہمیں بتاتے ہیں. اگر ہم فروغ امن اور بھائی چارے محبت کی بات کریں تو میرے خیال میں کوئی مذہب اس سے نہیں روکتا. اگر آپ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں اور کسی کو خون کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو خون دینے والا یہ نہیں پوچھے گا کہ میرا خون کسے دیا جا رہا ہے, اور جسے خون لگ رہا ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کس کا خون آپ نے مجھے لگا دیا ہے, کیونکہ پہلا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ انسان کو بچانے کا مقصد ہوتا ہے. اسی طرح اگر روڈ پر ایک شخص ایکسیڈنٹ سے شدید زخمی ہو گیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے تو لوگ اس کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں. اب وہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, زخمی ہو گیا ہے, یہ کون شخص ہے. کوئی
کبھی ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ پہلے ہم نے پوچھا ہو کبھی آپ کرسچن ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, کون ہو؟ کبھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو یہی ایک ڈائیورسٹی ہے جو نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ کراچی شہر میں جو ہے بہت وسیع ہے. کیونکہ ملک پاکستان میں ہمارے جہاں مسلمان بھائی ہیں وہاں کرسچن بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بہائی کمیونٹی سے ہیں, پارسی ہیں, اور بھی مذہب کے لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ہم کسی نہ کسی شیپ میں ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے جو ہماری زندگی میں کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنے طور پر کر رہے ہوں, گلوبلی نہ دیکھا ہو. لیکن کیونکہ آج اس کی اہمیت اور ضرورت کیوں پڑ گئی ہے, وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب جو ہے وہ نفرت کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اگر زنا کرنا اسلام میں گناہ ہے تو دوسرے مذاہب میں بھی وہ گناہ ہے. اگر شراب پینا اسلام میں گناہ ہے تو دوسرے مذاہب میں بھی وہ گناہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو. اس کی اجازت جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں دیتا ہے. اسی طرح کوئی مذہب جو ہے وہ محبت سے نہیں روکتا ہے, کیونکہ بلکہ تعلیم ہی دی گئی ہے کہ آپ دوسروں سے رواداری, پیار, محبت سے پیش آئیں. اب کتنی مثالیں جو ہیں حضور پاک کی دی گئی ہیں. مساک مدینہ کو بیان کیا گیا ہے. پھر ایک سینٹ کیتھرین کا خط جو ہے وہ انہوں نے لکھا جو ہماری کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں جہاں ان کی عبادت گاہیں ہیں ان پر کوئی بھی جو ہے ان کو چرچ مساجد میں جو ہے وہ تبدیل نہیں کرے گا جہاں پر مسلم کمیونٹی زیادہ ہے. اور یہ ایک ایسا خط ہے جو آج بھی جو ہے وہ محفوظ پڑا ہوا ہے. مساک مدینہ میں بھی سب سے پہلے یہی شکیں لکھوائی گئیں کہ یہاں پر جو یہودی ہیں یا کرسچنز ہیں وہ جس بھی حالت میں ہیں اسی حالت میں رہیں گے, انہیں اسلام قبول کرنے کو ہے ہم نہیں کہیں گے. یعنی کہ زبردستی جو ہے وہ نہ تو کرسچینٹی میں ہے اور نہ ہی مذہب اسلام میں ہے اور نہ کسی اور میں ہے. لیکن ہم تبدیل کہاں پر ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم مذہب کے حساب سے صحیح طور پر چل رہے ہیں تو تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں ہماری ذاتیات آ جاتی, جہاں ہم ذاتیات کو رکھ کر اپنی باتوں کا اسکیچ ذہن میں رکھ کے دوسروں سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس طرح ہمارے مذاہب پر کیا ہے انگلی اٹھا دی جاتی ہے کہ شاید ان کا مذہب جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے. اب کیونکہ جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ حال ہی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں, جیسے سری لنکا والا واقعہ, تلمبا کا واقعہ, اور پشاور میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. اب جہاں بھی انسانیت کا خون بہا ہے وہاں پر ہر ایک شخص کو افسوس ہوا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے. اب اگر سری لنکا والے واقعہ کا تو سب نے مذمت کی ہے, میرے خیال کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے مذمت نہ کی ہوگی, اور اسی طرح تلمبا میں بھی. لیکن ان کے پیچھے جو ہے وہ ذاتیات نکلی ہیں. فیصل آباد میں ایک قادیانی مینیجر کو قتل کر دیا گیا تھا, لیکن جب اس شخص نے جسے سڑک پر ہیرو بنا کر پیش کیا گیا, جب اس کا اقبالی بیان آیا تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور یہ شخص مجھے نماز پڑھنے کی اجازت تو دیتا تھا, لیکن میں اپنی مرضی سے مسجد میں جتنا ٹائم گزار سکتا تھا گزارتا تھا, لیکن اس نے مجھے کہا کہ آپ نماز ضرور پڑھو لیکن اپنی ڈیوٹی پر بھی خیال کرو. اور اس چیز کو بنیاد بنا کر اس نے اسے گولیاں مار دیں اور اسے شہید کر دیا, اور بعد میں اس کی ذاتیات کا یہ واقعہ ہے. ہمارا جو مذہب ہے, چاہے وہ اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, ہندوازم ہے, سکھزم ہے, میرے خیال میں کوئی ہمیں قتل کی اجازت نہیں دیتا, کوئی انسانیت پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, تو یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو بچا لیا تو اس نے پوری انسانیت کو بھی بچا لیا. یعنی کہ اگر انسان کی بات ہو رہی ہے
تو یہاں پر مذہب کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا اور میرا مذہب انسان کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہندو بھائی سکھ بھائی کی بات کریں تو یہ بھی اسی کو بنیاد بنا کر کہیں گے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ انسانیت کی بات کرتا ہے۔ تو پھر ہم میں ایسی وہ باتیں جو ہمیں نفرت، تعصب اور لڑائی جھگڑوں کی طرف لے کے جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ پھر ہماری انا ہے، ہماری ذاتیات ہیں، جن سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہ رہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گرد جو ہے ایک دائرہ کھینچ رکھا ہوتا ہے جس سے ہم نکلنے کی باہر کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اس کوشش میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری عمر گزر جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ اب دور جو ہے یہ آخری دور ہے اور گلوبل دور ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی پر بات کرتا ہے۔ نہ صرف ملک پاکستان میں ایک منسٹری موجود ہے جسے ریلیجس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کا نام دیا گیا ہے، جو ایک محکمہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سندھ میں بھی انٹرفیتھ ہارمنی کا ایک محکمہ ہے، اور دوسری اگر دیکھیں دوسرے ممالک میں تو سب لوگ جو ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر جو ہے اگر بات کر سکتے ہیں، مکالمے بازی کر سکتے ہیں، تو اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ شور فاؤنڈیشن بھی ایسا ہی کرتا ہے، مختلف مسالک مذاہب کے لوگوں کو لے کر ایک پلیٹ فارم پر ہم اگر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، مکالمے بازی کر سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہمیں کسی انٹرفیتھ ہارمنی کی ضرورت پڑے گی اگر ہم اپنے مذہب، اپنے مسلک اور عقیدے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی، کچھ لوگ اسے قبول ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ مذہب کوئی نیا مذہب ایجاد کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ مذہب کو غلط ملت کر رہے ہیں مذہب کو، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے مسلک میں، اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ مذاہب کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں نفرت کی تعلیم جو ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ اب اگر میں نے شراب کی بات کی تھی تو 2017 میں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی، اور اس پٹیشن کو ہم نے جیتا تھا، اور سندھ میں شراب خانے بند ہو گئے تھے۔ اس کے لیے میں نے کوشش کی تھی، میرے جو ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، ہم سب لوگ ہائی کورٹ گئے تھے کہ ہمارے مذہب میں جو ہے وہ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے تھے کہ شاید ان کے مذہب میں یہ شراب جائز ہے، اسی لیے یہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن کیونکہ جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ ہماری رائے سے نہیں بنائے گئے ہیں، ہم پر تھوپے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے مذہب کو جو ہے استعمال کیا گیا شراب بیچنے کے لیے اور شراب کے لائسنس دینے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں جس طرح آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم بھی اسے گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ذاتی حیثیت میں اسے پیتا ہے یا بیچتا ہے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، وہ شراب خانوں کے باہر بھیڑ لگی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم مذہب سے ریلیٹڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کی ایک ذاتی حیثیت ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ذاتیات میں جا کر کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا کردار اپنے مذہب کے حساب سے کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی انٹرفیتھ ہارمنی کی ضرورت پڑے گی۔ اور سب سے بڑی جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے وہ ہمارے لیے حضور پاک کا کردار بھی جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ صرف یہودی وفود آتے تھے، کرسچن وفود آتے تھے، بلکہ دوسری اقوام کے لوگ بھی آتے تھے، اور وہ بھی ان سے ملتے اور مکالمے بازی کرتے۔ ایون کہ ہمارے ایک وفد کو انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی۔ تو اس سے بڑی انٹرفیتھ ہارمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کے ہم فالوورز ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں بھی کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ حضور مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہمسایہ کو جو ہے وہ اپنی مانند پیار کرو،
اور اسے اپنی مانند جانو۔ اب ہمسایہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کا میرا ہمسایہ جو کرسچن ہی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی سکھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ان اصولوں کو جو قرآن مجید میں ہیں، دوسری آسمانی کتابوں میں ہیں یا دوسرے مذاہب کی کتابوں میں ہیں، ان پر کاربند رہتے ہوئے انسانیت کے درس کو فراموش نہ کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ کوئی انسان لڑانے کی کوشش کرے گا۔ آج کیوں ہم انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں دہشت گردی ہمیں پروان چڑھ رہی ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ راستے جدا جدا ہیں، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ تو خدا کو تو ہم سب مانتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ لگ رہا ہے کوئی اور ہیں جو ہمیں اور ہمارے مذہب کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اکٹھا بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کبھی اکٹھے نہ بیٹھیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں، تاکہ یہ ایک دوسرے کو جان ہی نہ سکیں کہ ان کا مذہب تو ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا مذہب تو ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، محبت اور بھائی چارے رواداری کی تعلیم دیتا ہے، امن کو فروغ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جو ہمارے مذاہب جو ہیں ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس شور فاؤنڈیشن کے تعاون سے اس نشست میں آپ آئے اور ہماری ان باتوں کو آپ تک ہمیں پہنچانے میں آسانی ہوئی۔ میں تمام فیکلٹی کا اور تمام انتظامیہ کا، تمام پی ایچ ڈی جو لوگ یہاں پر اپنی تعلیمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، ہم بھی بشپ صاحب کا شکریہ ادا